درس قرآن، مستورات بیان، نعت و قرات اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وإلى السماء كيف رفعت، اور ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کیا ہے؟ وإلى الجبال كيف نصبت، اور ہم نے پہاڑوں کو کس طرح گھاڑ دیا ہے؟ وإلى الأرض كيف سطحت، اور ہم نے زمین کو کس طرح بچھا دی۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا بیان کیا۔ پوری انسانیت میں صرف دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اہل ایمان ہے، جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ایک تو وہ گروہ، اور ایک وہ گروہ جو بے باک ہے، بے خوف و خطر، قرآن سے کنارہ کش، دوری اختیار کے اور اللہ کے منکر ہیں۔ بس یہ دو ہی گروہ ہیں پوری دنیا میں، ایک اہل ایمان ہے اور ایک اہل کافر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن جن نعمتوں سے نوازے جائیں گے، جیسا ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کفاروں کی سزا بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ جو آیات پڑھی گئی، یہ دلائل کے طور پر جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہارا خدا یہ سب چیزیں کر سکتا ہے تو قیامت بھی قائم کرے گا، محاسبے کا دن آئے گا، جزا و سزا کا وقت فارغ کیا جائے گا۔ جیسے بھائی ایک سیٹھ اپنے نوکروں کو کہتا ہے جب وہ بے باک ہوتا ہے، کر لو جتنا کرنا ہے، میں نے تمہارے لیے وقت نکال لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو کہہ دیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم اپنے آپ کو تمہارے حساب کے لیے فارغ کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مشغول نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو کاموں کی بھرمار ہے، ان پر بوجھ ہیں، ابھی فرصت نہیں، ایسا نہیں۔ یہ مزید احساس دلانے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ سنفرغ، ہم وقت فارغ کریں، اور اس وقت ہمیں اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو پوری دل جمعی سے ہم آپ کا حساب کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا۔ لیکن افسوس، بس آج بولنے والے بھی بول رہے ہیں اور سننے والے بھی سن رہے ہیں۔ جیسا یقین ہونا چاہیے، جیسا احساس ہونا چاہیے، وہ کسی میں موجود ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال کریں، بہت ضروری ہے۔
میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو اس وقت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، پرمکھ ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 دور دیکھے۔ ایک زمانہ وہ دیکھا کہ جب لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ بھائی قرآن میں اس طرح ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، اور قرآن ایسا کہتا ہے، تو لوگ مان لیتے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب لوگ غلط کام کرتے تھے تو ہم ان کو روکتے تھے، بھائی یہ غلط ہے، قرآن میں اس کو منع کیا گیا، تو کہتے تھے کہاں ہے بتلاؤ۔ تو جب ان کو بتلاتے تھے تو دیکھ کر مان لیتے تھے، کہاں بھائی یہ چیز موجود ہے۔ پھر ایک جماعت اور ایک زمانہ وہ آیا کہ غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں اس کو منع کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہاں ہے بتلاؤ، تو بتلا دیتے ہیں۔ بتلانے کے بعد پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل ماننے کو تیار ہے۔ یہ حالت ہے آج ہم سب کے پاس، سب کچھ دلائل ہے، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں۔ اگر وہ یقین ہمارے اندر آ جائے تو خوف خود بخود پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چند مثالیں پیش کر کے منکرین قیامت کے گالوں پر زوردار تھپڑ مار رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور محاسبہ ہوگا، بعث بعد الموت ہوگا۔ اب چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا آئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب، ہم نے آپ کے سامنے ایک واضح پیغام پہنچا دیا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟ اونٹ کو یہاں اس لیے بیان کیا کہ قرآن کے اولین مخاطبین جو تھے، قرآن جس دور میں جن سے پہلے بات کی وہ عرب لوگ تھے، اور عربوں کو چونکہ اونٹ سے بڑا واسطہ تھا، حالانکہ ہاتھی اس سے بڑا جانور ہے، اور اسکولوں میں بھی ہم نے پڑھا بھائی کہ بری جانور جتنے ہیں زمین کے، ان میں سب سے بڑا کوئی جانور ہے تو وہ ہاتھی۔ ہاتھی بڑا جانور ہے، طاقتور جانور ہے، طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گینڈا وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن چونکہ وہاں ہاتھی اور گینڈے نہیں ہوتے تھے، وہاں صرف اونٹ زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اور اونٹ کی مثال اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا، عرب لوگوں کو ان سے بہت واسطہ تھا، وہ ان پر سواریاں کرتے تھے، اس کے اون کے کپڑے پہنتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس پر سامان لادتے تھے، دور و دراز کے سفر کرتے تھے۔ اب چونکہ اس زمانے میں اونٹ کی مثال دے سکتے تھے تو اونٹ کی مثال دی۔ آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے جہاز، کتنے کتنے پیسنجر کا جہاز ہوتا ہے، جو حضرات بیٹھے ان کو معلوم، کھڑکی کے پاس سے جب بیٹھتے دنیا کے بڑے سے بڑے شہر بلندی سے ایک مٹھی کے برابر لگتے ہیں، رات کے اندھیریوں میں جب جھانک کر دیکھا جاتا ہے اتنی بلندی پر اور ٹنوں من وزن لے کر، حالانکہ آپ ایک چھوٹی سی کنکڑی کو ہوا میں پھینکیں وہ فوراً نیچے آئے گی، اتنا بڑا جہاز اتنا وزن لے کر اڑ رہا ہے۔ آپ سمندر پر ایک کنکری ڈالیے وہ ڈوب جائے گی، اتنا وزن نہیں ٹھہر سکتا۔ تو لاکھوں ٹن ایک ایک شپ کے اندر ہزاروں ہزاروں کنٹینر بھرے جاتے ہیں، اور اس کنارے سے اس کنارے تک 2-2 3-3 مہینے کے 6-6 مہینوں کے وہ شپ سفر کرتے ہیں، کتنے خطرات بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک تنکے کی طرح تیرتے ہوئے اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ کون کر سکتا ہے؟ کس نے تھامے رکھا؟ اللہ نے تھامے رکھا۔ لیکن چونکہ عرب لوگ اس زمانے میں اونٹ سے ہی واسطہ تھا، اس لیے اونٹ کی مثال دی، کفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔
کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ ٹانگیں کتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں، گردن کتنی لمبی ہوتی ہے، اس کا کوہان دیکھیے۔ مفسرین فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اونٹوں کی مثال دے کر جو آگے جنتیوں کا تذکرہ کیا تھا، فی جنت عالیہ، اس میں بڑے بڑے تخت ہوں گے۔ تو اگر کوئی سوچے کہ بڑے بڑے تخت ہوں گے تو بیٹھیں گے کس طرح؟ تو آسان ہے سمجھنا بھائی، آج کے زمانے میں آپ نے فلائٹ دیکھیں، نارمل فلائٹ بھی اپنے ایک چھت کے برابر اونچا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فلائٹ میں چڑھنے کے لیے 15 17 20 سیڑھیاں ہوتی ہیں، اتنی بلندی پر اس کی کھڑکی اور دروازہ ہوتا ہے، پھر اسباب ہیں اور اس میں سواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کی مثال دے کر کہتا ہے کہ بھائی اتنی لمبی ٹانگیں ہیں، آپ کیسے چڑھ سکتے؟ سواریاں مشکل ہیں، لیکن ہم نے وہ قابلیت اور صلاحیت اس میں رکھی کہ اس کو ایک اشارہ جب کیا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر سواری آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح اونٹ ایک بظاہر مشکل تھا اس پر سواری کرنا، تو اسی طرح ہم اہل جنت کے لیے تختوں پر سوار ہونا بھی اتنا آسان کر دیں گے، کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم نے چاہا تو اونٹ پر آپ سواری کر سکتے ہیں، اسی طرح جنت کے تختوں پر بھی آپ سواری کریں گے۔ لیکن اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ اونٹ جو ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بھی رکھے ہیں۔ یہ جانور جو ہے بڑا صابر جانور ہوتا ہے، بڑا صبر کرتا ہے اور جفاکش ہوتا ہے، محنتی جانور ہے، اور قدیم زمانے سے یہ انسان کا خادم رہا ہے، اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ۔ عرب کی جو وادیاں ہوتی تھیں، 800 900 میل کے لق و دق، ایسے صحرا میدان جس میں درخت نہیں، پانی نہیں، اور اس پر 1200 من وزن، 12 من وزن اس پر ڈالا جاتا تھا اور یہ لے کر چلتا تھا، اور اس کو چلانے والا جب حدا اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ خاص قسم کے گانے گائے جاتے تھے، جب وہ گاتا ہے اس کو ہانکنے والا تو یہ اپنی رفتاری بڑھاتا ہے۔ یہ اتنا صابر جانور ہے، آپ اس کو جیسا بھی کھانا دیں گے یہ دوسرے جانوروں کی طرح نخرے نہیں کریں گے۔ دوسرے جانور کانٹے دار چیزیں نہیں کھاتی، جبکہ اونٹ کھا لیتا ہے۔ میں نے اس صورت کے شروع میں کہا تھا سبرق، ایک کانٹے دار چیز آتی ہے، یہ اس کو بھی کھا لیتا ہے۔ کڑوا ہوتا ہے، اس کو بھی کھا لیتا ہے، نخرے نہیں کرتا۔ پانی نہ ملے تو 10 دن تک صبر کرتا ہے، 10 دن تک بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو بغیر پانی کے چلے گا۔ ایک صفت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ارادے کے ساتھ کبھی اپنی ماں اور بہن سے جفتی نہیں کرتا۔ دوسرے جانور تو نہ اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں نہ بہن کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ اونٹ میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ ارادے کے ساتھ کبھی اپنی ماں اور بہن سے جفتی نہیں کرتا، شرم غالب رہتی ہے۔ ایک صفت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بھی چلتا ہے قبلہ رخ چلتا ہے، ہمیشہ چلنے میں قبلہ رخ وہ طے کرتا ہے کہ مجھے اسی سمت میں چلنا ہے۔ بڑا جفاکش جانور ہے۔ اہل صفا کے اندر بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی سادگی سیکھنا چاہے، کوئی اچھی عادات اپنے اندر سیکھنا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اونٹ سے سیکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اونٹ کی مثال دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اونٹ جیسے جانور کے ساتھ یہ سب پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم قیامت بھی تو لا سکتے ہیں۔ اتنا مشکل جانور تو ہم قیامت بھی لا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آپ آسمان دیکھیں، ہم نے آسمان کو کیسا بلند کر رکھا۔ آج تک اس کا پلاسٹر نہیں کیا گیا،
نہ اس کو رنگ روگن کیا گیا، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑی۔ جب تک اللہ کو یہ نظام منظور ہے یہ نظام قائم رہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، یہ اتنا بڑا آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں نظر جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک کاغذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، حضرت الاستاد جب پڑھاتے تھے اس وقت انہوں نے ایک مثال دی تھی۔ ایک کاغذ ان کے پاس تھا تو لپٹ کر بتلایا تھا کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ اس طرح کاغذ کی طرح لپٹ لیں گے جب تک اللہ کو منظور ہو۔ فیثاگورس نامی ایک یونانی حکیم گزرا ہے، کمبخت آسمان کا منکر ہے۔ بولے آسمان باسمان کچھ نہیں، بس یہاں تک ہماری نظریں جاتی ہیں اس لیے ہمیں ایسا نیلا نیلا نظر آتا ہے، باقی آسمان باسمان کچھ ہے نہیں۔ اکثر حکیم بیوقوف ہوتے ہیں بھائی، اس بیوقوف کو کیا معلوم یہ ایک آسمان نہیں، ایسے تہ بتہ 7 آسمان اللہ نے بنائے، تیرے انکار کرنے سے کیا ہوگا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بتلا رہے ہیں کہ آپ ایک چھت قائم کر رہے ہیں، اس میں کتنے ستون ہیں۔ آپ انجینئر لائیں تو آپ کو وہ اس کی ویلیڈیٹی دیتا ہے کہ اتنے سال آپ کی عمارت رہ سکے گی، اتنے سالوں کے بعد یہ کمزور ہو جائے گی، پھر اس کو گرا دینی پڑے گی۔ ارے سینکڑوں سال ہو گئے، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، آسمان روز اول سے جس شکل پر ہے آج بھی اسی حیت پر ہے، اور صبح قیامت تک جب تک اللہ چاہیں گے اسی حالت پر رہے گا۔ تو قیامت کی ایک دوسری دلیل اللہ نے یہ پیش کی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آپ آسمان کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تیسری دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں کو دیکھیں کیسا ہم نے اس کو گھاڑ دیا۔ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ کیلوں کی طرح ہم نے گھاڑ دیے۔ اللہ کی مشیت نہیں ہے ابھی اس لیے جنبش نہیں کرتے، جس دن اللہ چاہیں گے کب اس کو فنا کرنا ہے، اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو پہاڑوں میں جنبش پیدا ہوگی، حرکت پیدا ہوگی، زمین میں زلزلے قائم ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے تو زمین میں جنبش پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ اس وقت میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اس لیے وہ کیلوں کی طرح کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، اس لیے تمہاری زمین جنبش نہیں کرتی ہے۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کریں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں نے کس طرح بچھا دی ہے، آپ جس سے کھیتیاں نکال رہے ہیں، آپ اپنا کھانا نکال رہے ہیں اس زمین سے، آپ اس سے اپنا پانی نکال رہے ہیں، اسی سے آپ کے کپڑے بنتے ہیں، یہیں سے آپ کے کاروبار اور تجارتوں کا سلسلہ شروع ہے، سب کچھ اسی زمین پر ہو رہا ہے، جبکہ زمین آپ کو جیسی دکھتی ہے ویسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ پرتھوی گوڑوں وہ برسوں سے اسکول میں پڑھتے تھے، ایک بال کی شکل ہے بھائی، گول گول ہے، چونکہ اس کا اصل میں جسم بڑا ہے، زمین کی حیثیت یہ بڑی ہے، اس لیے اس کی ہمواری ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیدھی سیدھی ہے، دراصل یہ گول چیز ہے، لیکن چونکہ بہت بڑی ہے اس لیے اس کا گولاپن نظر نہیں آتا ہے، ورنہ زمین گول ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی اس دنیا کو بنایا ہے۔ دیانند سرسوتی آریہ سماج کا منہ پھٹ اور بیکار لیڈر تھا۔ ہر زمانے میں قرآن کے منکرین اور اس پر اعتراضات کرنے والے لوگ آئے، پادری لوگ انکار کرتے تھے، ادھر وہ آریہ سماج کا دیانند سرسوتی بھی انکار کرتا تھا۔ اس نے کمبخت نے سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک بہت سارے پورے قرآن میں اعتراضات کیے،
14ویں نمبر کے باب میں آج بھی یہ کتاب نایاب ہے. ہمارے بہت سارے اکابر کے پاس اس کی کتاب ستھیارتھ پرکاش نام کی کتاب کمبخت نے لکھی. ستھیارتھ پرکاش، اس میں کمبخت نے قرآن پر بہت اعتراضات کیے. اس میں ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا ہے کہ کا خدا دیکھو، ارے بھائی قیامت قائم کرنی ہے، اس میں اونٹ کو، آسمان کو، پہاڑ کو، زمین کو کیا مناسبت ہے؟ یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء دیوبند کو. اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو بڑی گہری نظریں دی ہیں قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر. مفتی نعیم احمد صاحب کر کے ایک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت دی. فرماتے ہیں کہ بھائی یہ صفات جو ہیں ایک مبلغ کے اندر ہونے چاہیے. کمبخت کو کیا معلوم کہ بھائی ایک مبلغ جو ہوتا ہے اس کو اونٹ کی طرح جفاکش ہونا چاہیے. آپ جب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ پر حالات آئیں گے. تحمل سے کام لینا. جس طرح اونٹ سارا بوجھ اٹھا کر بھی ریگستانوں میں دوڑتا ہے، آپ بھی اپنے راہ تبلیغ میں حالات چاہے کتنا، ان سارے بوجھ کے ساتھ آپ اپنے سفر کو نہ روکیں، آپ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ مبلغین کو یہ مثالیں دے کر حوصلہ دے رہے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی مثال دے کر اس مبلغ کو درس دے رہے ہیں، اہل ایمان کو درس دے رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق بھی آسمانوں کی طرح بلند ہونے چاہیے. آپ اخلاق میں پیچھے نہ رہیں، آپ کے اخلاق کی سطح بھی اتنی بلند ہونی چاہیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ جس طرح آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قسم قسم کے طوفان آتے ہیں، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، ایک اہل ایمان اور مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اپنے عقیدوں میں، اپنے نظریوں میں. ایسا نہیں کہ بھائی جدھر کی ہوا ادھر کا رخ. یہ کام کچرے کا ہوتا ہے، یہ کام کچرے کا ہوتا ہے. ہم تو ثابت قدم رہیں گے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، نظریے کے اعتبار سے بھی. ہمیں گھومنا نہیں ہے، ہم ثابت قدم رہیں گے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین بچھا کر ہم یہ مثال دے رہے ہیں اہل ایمان اور مبلغ کو کہ آپ بھی اپنی ذات کو عاجز کر دیں، پست کر دیں، تواضع پیدا کر دیں کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر یہ زمین ہم سخت کر دیتے ہیں تو آپ اسے کھود نہیں سکتے. آپ اس سے پانی، کھانا، کپڑے اور بہت سارے فائدے اس میں سے نکلتے ہیں، وہ آپ اٹھا نہیں سکتے. اس لیے کہ اہل ایمان اور مبلغ کو بھی چاہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچھا دیں، عاجزی اور تواضع پیدا کر دیں تاکہ لوگ آسانی سے آپ سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ ان کو سیدھی راستہ بتلا سکیں. یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے مشکل کام ہم کر سکتے ہیں تو قیامت کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ قیامت ہم قائم کریں گے. قیامت آئے گی اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا. اور جو تم کو ہم نے ایک عاریہ طور پر، یعنی ایک حیات مستعار، یہ اوچھینی زندگی جو ہم نے دی ہیں آپ کو عاریہ کے طور پر، یہ حیات عاریہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وقتی زندگی، اس کا ہم حساب لیں گے. آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، ہم کو حساب دینا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان